عالمی ادارہ صحت WHO نے کورونا وائرس کے معاملے کو باقاعدہ طور پر گلوبل ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل WHO نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ چین کی کوششیں غیر معمولی ہیں، تاہم ہر جانب پھیلتے ہوئے وائرس کو روکنے کے لیے تمام ممالک کو مل کر اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ قمر فاروق کی رپورٹ دیکھیے۔ صحت کے عالمی مسئلے پر ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی سرگرم ہو گئی۔ WHO کے ڈائریکٹر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کورونا وائرس کو عالمی مسئلہ قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ چین کی کوششیں غیر معمولی ہیں، تاہم تیزی سے پھیلتے ہوئے وائرس کو روکنے کے لیے تمام ممالک کو اقدامات اٹھانا ہوں گے۔ چین میں کورونا وائرس سے اموات کے بعد مختلف ممالک اپنے اپنے شہریوں کو متاثرہ علاقوں سے نکالنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ ان ممالک کی جانب سے چین سے واپس آنے والوں کی مانیٹرنگ کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ اسپین کے محکمہ صحت نے پیدا ہونے والے بچوں کو قوت مدافعت مضبوط بنانے والے حفاظتی ٹیکے لازمی کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ جو شخص بھی چین سے آ رہا ہے اس کا مکمل میڈیکل ٹیسٹ لیا جا رہا ہے۔ یورپی ممالک کی پہلی پرواز 350 افراد کو چین سے اپنے شہریوں کو واپس لے آئی۔ اسپین کے 21 شہری بھی ووہان سے میڈرڈ پہنچ چکے ہیں، تاہم ان میں ابھی تک علامات سامنے نہیں آئیں۔ یورپی ایئر لائنز کی اکثریت نے چین کے لیے اپنی پروازیں معطل کر دی ہیں۔ چین سے وطن واپس آنے والے ہسپانوی باشندوں کو کم از کم 14 دن ہسپتال میں گزارنا ہوں گے۔ چین سے آنے والے امریکی شہریوں کو کیلیفورنیا کے ملٹری بیس پر 3 دن تک رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جاپان میں چین سے آنے والے 2 شہریوں نے ڈاکٹر سے معائنہ کرانے سے انکار کر دیا، تاہم وہ گھر پر ٹیسٹ کرانے اور نتائج تک باہر نہ نکلنے کے پابند ہیں۔ جنوبی کوریا میں چین سے لائے گئے باشندوں نے انتہائی نگہداشت کے لیے الگ تھلگ رکھنے پر احتجاج کیا ہے، جبکہ پولیس کو انکار کرنے والے افراد کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آسٹریلیا نے بھی چین سے آنے والے اپنے شہریوں کے لیے آبادی سے دور 2 مختلف جگہیں مختص کر دی ہیں، جہاں انہیں 14 دن تک رکھا جائے گا۔